گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا. میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. ونصلی علی رسولہ الکریم. جب سے کینیڈا تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا. لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو. تو اس کو بھی بعض کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں اور طارق مجہول مردود ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے. اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں. اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا. جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے. اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں. لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں. سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط، ان کے خلاف ہے. یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی
ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. دوسری روایت دیکھیں، عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن لحن القرآن إن هذان لساحران، وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وعن قوله والذين هادوا والصابئون، فقال يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة. رواه الطبری في تفسیره جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18. علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا. ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے. تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے. جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا. تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے. یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں،